This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum respected teachers and dear students. آج ہم آپ کے ساتھ جو ہے انگلش کی گریڈ 4 بک سے یونٹ 8 کی ایکسرسائز کا سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ ہم شیئر کریں گے. اس کا ٹرانسلیشن، ٹیکسٹ کی ٹرانسلیشن اور اس کے فرسٹ پارٹ آف ایکسرسائز جو ہے ہم نے پہلے تو لیکچرز میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیے ہیں. اب اس کا جو ریمیننگ پارٹ ہے پیج نمبر 85 سے ہم سٹارٹ لیں گے، جس میں ہمارے پاس یوز آف کین ناٹ، مے اور مے ناٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. یہ کین یا مے جو ہے یہ بنیادی طور پر ہیلپنگ ورب ہیں، لیکن انہیں ماڈل وربس بھی کہا جاتا ہے. اور ماڈل کا لفظ جو ہے وہ موڈیلٹی سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پاسبلٹی کسی کام کی نیسیسری ہونا یا کسی چیز کی پرمیشن کے بارے میں جو ہے وہ اجازت نامہ طلب کرنا. تو کین اور جو ہے مے یہ دونوں ہی بنیادی طور پر جو پرمیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں کا ایک فارمل ڈفرینس ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کین جو ہے وہ پریمریلی استعمال ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ کسی چیز کا امکان موجود ہے، اور زیادہ تر یہ استعمال ہوتا ہے کسی کام کے کرنے کی صلاحیت کو، جسے ہم ابیلٹی کہتے ہیں، اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے. تاہم یہ پرمیشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ انفارمل ہے. اور اس کے برعکس جو مے ہے وہ زیادہ تر فارمل پرمیشنز کے لیے اور پاسبلٹیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کین جو ہے وہ فارمل ہے ابیلٹی اور کیپیسٹی کو شو کرنے کے لیے، اور انفارمل جو ہے وہ پرمیشن یا کسی کیپیبلٹی کے لیے، پرمیشن کے لیے انفارملی کسی پرمیشن کے لیے. اس کے برعکس مے جو ہے وہ پریمریلی جو ہے یا فارمل پرمیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انفارملی کسی پاسبلٹی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر کین جو ہے وہ ابیلٹی کے لیے کیسے استعمال ہوگا، جیسے شی کین سویم اور آئی کین اسپیک انگلش. اور اسی طرح انفارملی جو ہے یہ پرمیشن کے لیے وہ کچھ اس طرح ہے، کین آئی گو ٹو دا پارک. اس کے برعکس جو مے ہے وہ فارملی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے مے آئی کم ان، اٹ مے رین ٹوڈے. اور یہاں پر مے رین ٹوڈے جو ہے وہ ایک پاسبلٹی یا ایک امکان کو شو کرتا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ ماڈل وربس کا حصہ ہیں. اب بات یہ ہے کہ ماڈل وربس کیا ہیں. کین اور مے کے علاوہ بھی ہمارے پاس جو ہے کچھ ماڈل وربس ہیں جن کا تذکرہ کروں گا، اور جو امپورٹنٹلی اس کے لیے فیکٹر ہے، جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. تو پہلے میں کچھ اور جو ہے وہ بتا دوں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ماڈل وربس اور بھی ہیں، جیسا کہ ول ہے، شیل ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یوز ٹو ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس ہے ought to. اس کے علاوہ ہمارے پاس مسٹ بھی ہے، جو کہ اسٹرانگ اوبلیگیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ول ہے، وڈ ہے، شیل ہے، شوڈ ہے، ought to ہے، may ہے. یہ سارے ہمارے پاس ماڈل وربس ہیں. ان ماڈل وربس کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے، یا میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، کہ جو پاکستانی گرامرز ہمارے پاس موجود ہیں ان کے مطابق جو اس کے ساتھ فارم آف دی ورب ہے اس کا استعمال غلط کروایا جاتا ہے. ہماری گرامرز میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی ماڈل وربس ہیں، چاہے وہ کین ہے یا کوڈ ہے، مے ہے یا مائٹ ہے، مسٹ ہے، شیل ہے، ول ہے یا شوڈ ہے، ان کے ساتھ ہم پریزنٹ فارم آف دی ورب یا جسے فرسٹ فارم آف دی ورب کہا جاتا ہے اس کو استعمال کریں گے. اگر اس بات کو مانا جائے تو بہت سارے سینٹینسز، بلکہ بہت سارے تقریباً تمام سینٹینسز میں ہمارے لیے مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ہم بیس یا پریزنٹ فارم آف دی ورب یا فرسٹ فارم آف دی ورب کہتے ہیں تو ہمارے پاس دو ورژن اس میں آتے ہیں. جیسے کہ ڈو ہے تو ڈز بھی ہے، ہیز ہے تو ہیو بھی ہے، اور اسی طرح گو ہے تو گوز بھی ہے. تو اگر ہم یہ بچوں سے کہیں کہ یہ جتنے بھی ماڈل وربز ہیں، چاہے وہ ول ہے، کین ہے یا باقی جتنے بھی ماڈل وربز ہیں، ان کے ساتھ آپ فرسٹ فارم لگائیں تو ہم کبھی بھی یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس ول کے ساتھ گوز لگا ہو، یا شیل کے ساتھ گوز لگا ہو، یا کین کے ساتھ گوز لگا ہو.
تو میرے نزدیک جو اس کی اپروپریٹ فارم آف دی ورب بنتی ہے وہ بیس فارم یا جسے ہم انفینیٹیو کہتے ہیں اس کا آنا ضروری ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ہے کین ہے یا مے ہے یا کین ناٹ ہے، ان سب کے ساتھ جو ہم فارم آف دی ورب لگائیں گے وہ قطعی طور پر فرسٹ فارم نہیں ہوگی بلکہ وہ بیس فارم آف دی ورب ہوگی. اگر ہم بچوں کو یہ فرسٹ فارم پڑھائیں گے تو اس میں بہت سارے ہمارے لیے مسائل جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں. اس لیے اس بات کو ذرا خود بھی اور بچوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا کہ ہم کبھی بھی ان ماڈل ورب کے ساتھ جو ہے وہ پریزنٹ فارم یا فرسٹ فارم نہیں لگائیں گے بلکہ بیس فارم لگائیں گے. اس کا مختصراً ذکر کریں تو کین اور کین ناٹ دے آر یوز ٹو شو سم ابیلٹی اور انبیلٹی ان سینٹینسز. یہ کسی کام کے کرنے کی صلاحیت یا نہ کرنے کے بارے میں بتاتا ہے. اس کے برعکس مے اور مے ناٹ آر یوز ٹو آسک اور ڈینائی پرمیشن ان سینٹینسز. اس کے برعکس جو ہے مے اور مے ناٹ جو ہے وہ پرمیشن کے لیے یا اس کے ڈینائل کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. ٹیکسٹ بک میں پیج نمبر 85 کے اوپر جو ہے فورتھ جو کالم ہے وہ دیا گیا ہے کہ ریڈ دا گیون سینٹینسز اینڈ نوٹس دا یوز آف کین اور کین ناٹ اینڈ مے اور مے ناٹ. تو میں آپ کے ساتھ یہ سینٹینسز پڑھ رہا ہوں، ہم اس کا مفہوم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کہ سعد کین ورک ان اے بینک بٹ ہی کین ناٹ ٹیچ ان اے اسکول. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سعد کی ابیلٹی ایک بتائی گئی ہے اور ایک انبیلٹی بتائی گئی ہے. اس کی ابیلٹی یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹنگ کا کام جو ہے بینک کے اندر پراپر وے سے کر سکتا ہے، یہ اس کی قابلیت ہے، صلاحیت ہے کہ وہ فگرز کے ساتھ کھیل سکتا ہے. جبکہ اس کی انبیلٹی یہ ہے کہ وہ بچوں کو پڑھا نہیں سکتا، اسکول والے جو معاملات ہیں اس کو نہیں دیکھ سکتا. سیکنڈ سینٹینس ہے کہ ہی کین رائڈ اے بائک بٹ ہی کین ناٹ ڈرائیو اے کار. اس کی ایکسپرٹیز یہ ہے کہ وہ بائک جو ہے وہ تو رائڈ کر سکتا ہے لیکن اس کی انبیلٹی یہ ہے کہ وہ گاڑی کو نہیں چلا سکتا، گاڑی کے چلانے کی اس کے پاس ابیلٹی نہیں ہے. اسی طرح مے آئی گو ٹو ڈرنک واٹر ایک فارمل پرمیشن ریکویسٹ کی گئی ہے جس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ اسے پانی پینے کی اجازت ہے. اسی طرح مے آئی یوز یور پینسل، اگر آپ کے پاس پینسل نہیں ہے تو فارملی آپ کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو استعمال کی اجازت دے دے پینسل اپنی. تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو مے جو ہے وہ یہاں پر فارملی پرمیشن کے لیے استعمال کیا گیا ہے. یو مے ناٹ لیو دا کلاس روم، اٹ از اے کائنڈ آف آرڈر اور اٹ از اے کائنڈ آف ڈینائل کہ آپ سے کسی نے پرمیشن مانگی ہے اور آپ اس کو اسٹرکٹلی اس کو بات سے کہہ رہے ہیں کہ یو مے ناٹ لیو دا کلاس روم، کہ اسے کلاس روم سے جانے کی اجازت نہیں ہے. تو بنیادی طور پر کین اور کین ناٹ جو ہے یہ ابیلٹی اور کسی انبیلٹی کو شو کرتے ہیں، جبکہ مے جو ہے وہ زیادہ تر فارمل پرمیشنز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ڈینائل بھی ہوتا ہے اور یہ کسی کام کی انفارمل ابیلٹی کو ظاہر بھی کرتا ہے. کچھ اور ایکسرسائز کے لیے میرے پاس سینٹینسز ہیں، میں ان کو ریڈ آؤٹ کرتا ہوں آپ کے لیے، آپ بھی میرے ساتھ ذرا رہیے گا. اس میں ہے کہ فل ان دا بلینکس وتھ کین اور مے. تو یہاں پر ہے سینٹینس نمبر 1 ہے کہ ڈیش آئی گو ٹو دا واش روم پلیز. تو بتائیے گا کہ یہاں پر مے زیادہ اپروپریٹ ہوگا کہ کین. جی بالکل ٹھیک ہے کہ مے یہاں پر پولائٹ ریکویسٹ ہے ایز کمپیئر ٹو کین، تو یہاں پر مے جو ہے وہ دیٹ از مور اپروپریٹ. مے آئی گو ٹو دا واش روم پلیز. سیکنڈ سینٹینس ہے کہ ہی ڈیش رن ویری فاسٹ. تو یہاں پر جو ہے وہ ابیلٹی کا ذکر کیا گیا ہے اور ابیلٹی کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ کین جو ہے وہ زیادہ اپروپریٹ ہے ایز کمپیئر ٹو مے. تو ہی کین رن ویری فاسٹ، دیٹ وڈ بی مور اپروپریٹ. نمبر 3 ہے یو ڈیش ٹیک اے کوکی فرام دا جار. یو ڈیش ٹیک اے کوکی فرام دا جار. اب یہاں پر دیکھیں کہ کین زیادہ اپروپریٹ ہے یا مے. یہاں پر فارمل پرمیشن نہیں ہے بلکہ ایک انفارمل پرمیشن ہے کہ تم لے سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے. یہاں پر کین جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ سوٹیبل لگ رہا ہے ایز کمپیئر ٹو مے. تو یو کین ٹیک اے کوکی فرام دا جار، آپ جار میں سے کوکی جو ہے وہ لے سکتے ہیں. نمبر 4 ہے وی ڈیش گو آؤٹ ٹو پلے اف وی فنش آور ہوم ورک. وی ڈیش گو آؤٹ ٹو پلے اف وی فنش آور ہوم ورک. تو یہاں پر جو ہے پاسبلٹی ہے بیسڈ آن دا کنڈیشن کہ ہم تبھی جا سکیں گے اگر ہم اس کنڈیشن کو پورا کریں گے، اور وہ کنڈیشن کیا ہے؟ ہوم ورک کی. تو وی کین گو آؤٹ ٹو پلے اف وی فنش آور ہوم ورک.
اسی طرح اٹ ڈیش سنو ٹو نائٹ سو ڈریس وارملی. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک امکان یا پاسبلٹی کا ذکر ہے. تو پاسبلٹی کے لیے ہم مے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اٹ مے سنو ٹو نائٹ سو ڈریس وارملی. ہو سکتا ہے کہ آج رات میں بارش جو ہے وہ برف باری ہو تو کیا کریں, گرم لباس پہن لیں. 6 ہے ڈیش وی واچ اے مووی آفٹر ڈنر. ڈیش وی واچ اے مووی آفٹر ڈنر, اور آخر میں سائن آف انٹروگیشن ہے. تو یہاں پر کیا ہوگا, کین جو ہے وہ زیادہ اپروپریٹ ہے کہ کین وی واچ اے مووی آفٹر ڈنر. تو یہ کچھ آپ کے ساتھ استعمالات اس کے شیئر کیے گئے ہیں. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے پیج نمبر 84 کے اوپر, جو کہ ایڈجیکٹو کے حوالے سے ہے. تو ایڈجیکٹو کی جو فارمل ڈیفینیشن ہے وہ ہے کہ این ایڈجیکٹو از اے ورڈ دیٹ ڈسکرائبس اور ایڈس مور میننگ ٹو اے ناؤن اور پروناؤن. ایڈجیکٹو ایک ایسا ورڈ ہوتا ہے جو ناؤن کی کلیئرٹی دیتا ہے, اس کے بارے میں ہمیں فردر انفارمیشن دیتا ہے, ناؤن کو ایکسپریس کرتا ہے, خوبیاں خامیاں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ایڈجیکٹو کے تھرو ہمیں پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پر ہی از اے بوائے. تو یہاں پر اگر دیکھیں تو ہمیں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک لڑکا ہے. دا ٹال بوائے رین فاسٹ. اب یہاں پر ٹال جو ہے وہ ایک ایڈجیکٹو ہے. کون سا ہے کہ یہ ٹال ہونا یہ ڈسکرائب کرتا ہے ناؤن بوائے کو. تو ایسے تمام ورڈ جو کسی بھی ناؤن کو ڈسکرائب کریں انہیں ہم ایڈجیکٹو کہتے ہیں. تو ایڈجیکٹو جو ہے یہ مختلف اقسام کے ہیں. اس میں ایڈجیکٹو آف کوالٹی ہے. کوالٹی سے مراد ہے کہ کسی بھی چیز یا پرسن کی خوبی جو ہوگی وہ اس کی کوالٹی کہلائے گی. تو جب بھی آپ کسی بھی شخص کی تعریف کرتے ہیں اس کے اندر پائی جانے والی خوبیاں جو ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ایڈجیکٹو آف کوالٹی کے اندر آئے گا. جیسے ایڈجیکٹو آف کوالٹی ڈسکرائب دا کائنڈ آف کوالٹی آف اے پرسن اور تھنگ. جیسے شی از اے بریو گرل. اب بریو جو ہے اس کی پازیٹیو کوالٹی ہے اور یہ ایڈجیکٹو آف کوالٹی ہوگا. ایڈجیکٹو آف کوانٹٹی کیا ہوگا, جہاں پر نمبر انوالو ہو جائیں گے وہ ایڈجیکٹو آف کوانٹٹی ہو جائے گا. سوری ایڈجیکٹو آف نمبر وہ ہوگا کہ جہاں پر ایڈجیکٹو جو ہے نمبر انوالو ہو جائیں گے انہیں ہم ایڈجیکٹو آف نمبر کہتے ہیں. جیسے کہ ٹیل اس ہاؤ مینی اور ان وٹ آرڈر. جیسے ہی ہیز 2 پینسل 1 2 3 یہ سارے کیا ہیں نمبرز ہیں. تو جہاں پر یہ نمبر انوالو ہو جائیں گے وہ ایڈجیکٹو آف نمبر کہلائے گا. ایڈجیکٹو آف کوانٹٹی وہ ہوتا ہے جس میں ہمیں مقدار جو ہے وہ پتہ چلے. جیسے کہ ٹیل اس ہاؤ مچ آف سم تھنگ از مینٹ. جیسے آئی ہیو سم رائس. اب سم جو ہے یہ کوانٹٹی کو شو کرتا ہے. اس کے بعد ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹوز ہیں. ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹوز کیا ہوتے ہیں کہ جب وہ اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ جو ہم ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کرتے ہیں تو وہی ایز اے ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹوز بھی کام کرتے ہیں. پوائنٹس آؤٹ وچ پرسن اور تھنگ یہ نامینیٹ کرتے ہیں, پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ کس چیز یا کس شخص کی بات کرتے ہیں. دس بک از مائن. کون سی والی کتاب, یہ والی کتاب جو ہے یہ میری کتاب ہے. اسی طرح انٹروگیٹو ایڈجیکٹوز ہوتے ہیں. یہ WH فیملی والی ورڈز جو کوشچن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ انٹروگیٹو ایڈجیکٹوز ہوتے ہیں. جیسے وچ پین از یورز. تو یہاں پر وچ جو ہے وہ انٹروگیٹو ایڈجیکٹو ہے. اسی طرح پوزیسو ایڈجیکٹوز ہوتے ہیں. پوزیسو ایڈجیکٹو کیا کرتے ہیں, شوز اونرشپ اور پوزیشن. یہ ملکیت کے بارے میں بتاتے ہیں. جیسے مائی بیگ از نیو. تو یہاں پر مائی جو ہے وہ پوزیسو ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوا ہے. تھوڑی سی بات کرتے ہیں ڈگریز آف ایڈجیکٹوز کے حوالے سے. تو اس میں ہمارے پاس 3 ڈگریز پائی جاتی ہیں. ایک پازیٹیو ہے, کمپیریٹیو ہے اور سپرلیٹیو ہے. پازیٹیو ڈگری اس وقت استعمال کرتے ہیں جس میں ہم کسی بھی چیز کا کوئی کمپیریزن نہیں کرتے. سمپلی ہم کیا کرتے ہیں کہ اس چیز کی خوبی یا خامی کا ذکر کرتے ہیں. یہاں پر خامی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کی جو ہے وہ نیگیٹو بات بھی کرتے ہیں تو وہ کیا ہوگی, وہ ڈگری پازیٹیو ہی ہوگی. بے شک وہ ایڈجیکٹو میننگ کے لحاظ سے نیگیٹو ہوگا لیکن ڈگری کے لحاظ سے وہ پازیٹیو ہوگا. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں شی از ویری شارٹ. اب شارٹ ہونا اس کی ایک نیگیٹو ایسپیکٹ ہے. اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے ڈیگریڈنگ ہو یا اس کو ٹیزنگ ایلیمنٹ ہو, لیکن کیا ہے کہ یہاں پر وہ ڈگری پازیٹیو ہوگی. کمپیریٹیو ڈگری اس وقت استعمال کرتے ہیں جہاں پہ ہم کمپیئر کرتے ہیں 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کے لیے. اور کمپیریٹیو ڈگری جو ہے کمپیئر کرنے سے ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ اس میں ہم دین کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کے اسپیلنگ میں ہم ER کا لفظ جو ہے وہ لازمی طور پر
ایڈ کرتے ہیں. جیسے شی از ٹالر دین ہم, تو یہاں پر ٹالر جو ہے اس میں ای آر ہے اور دین کا لفظ استعمال کیا ہے. سپرلیٹو ڈگری کیا ہوتی ہے؟ سپرلیٹو ڈگری وہ ہے کہ جس میں ہم کمپیریزن سے آگے نکل جاتے ہیں اور وہ جو چیز ہوتی ہے وہ سب سے اعلیٰ افضل اور برتر ہو جاتی ہے, تو اس کو ہم جو ہے وہ سپرلیٹو یا سپیریئر سے ہی نکلا ہے سپرلیٹو, تو اس وقت ہم سپرلیٹو ڈگری استعمال کرتے ہیں. اس کی بھی دو نشانیں ہم بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ سپرلیٹو ڈگری وہ ہوتی ہے جس میں ہم اس کے پازیٹیو ڈگری کے ساتھ ای ایس ٹی اس کے اسپیلنگ کا حصہ بناتے ہیں اور دا کا آرٹیکل جو ہے اس سے پہلے لازمی طور پر لگاتے ہیں. جیسے کہ شی از دا ٹالسٹ ان دا کلاس, پوری کلاس میں سب سے ٹالسٹ کون ہے؟ وہ لڑکی ہے. تو یہاں پر اگر دیکھیں تو ٹال لیس سے پہلے دا آرٹیکل ڈیفینیٹ لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ای ایس ٹی جو ہے اس کے اسپیلنگ کا حصہ بنایا ہے. تو یہ تو تھا ایڈجیکٹو کے حوالے سے. کچھ ایکسرسائز کے لیے میں نے آپ کے ساتھ یہاں پر سینٹینسز شیئر کر رہا ہوں, آپ نے ان کو نوٹ کرنا ہے اور میرے ساتھ اس کو بتانا ہے کہ فل ان دا بلینکس ود سوٹیبل ایڈجیکٹیوز. یہاں پر ہم نے سوٹیبل ایڈجیکٹیوز جو ہے وہ لگانے ہیں. دا ڈیش اسکائی از فل آف اسٹارز, کیا ہونا چاہیے یہاں پر؟ جی ٹھیک ہو گیا. دا ڈارک اسکائی از فل آف اسٹارز, ویری نائس. آئی ایٹ ڈیش رائس ٹوڈے, تو کیا ہونا چاہیے؟ آئی ایٹ سم رائس ٹوڈے, تو کون سا ہے سم؟ یہ کوانٹیٹیو ایڈجیکٹیو جو ہے وہ یہاں پر استعمال ہوا. ہی باٹ ڈیش ایپلز فرام دا مارکیٹ, کیا ہونا چاہیے یہاں پر؟ ٹھیک ہے, ہی باٹ 3 ایپلز فرام دا مارکیٹ, تو یہ ایڈجیکٹیو آف نمبر ہو گیا. ویری نائس. ہوز بیگ, سوری ڈیش بیگ از لائنگ آن دا فلور, میں نے آپ کو وہ اسٹیٹمنٹ پڑھ دی کہ ہوز بیگ از لائنگ آن دا فلور, تو یہاں پر یہ انٹروگیٹو ایڈجیکٹیو استعمال کیا گیا ہے. شی ہیز اے ڈیش وائس, شی ہیز اے ڈیش وائس, تو یہاں پر شی ہیز اے سویٹ وائس جو کہ ایڈجیکٹیو آف کوالٹی ہے, تو یہ ایڈجیکٹیو آف کوالٹی یہاں پر استعمال کیا گیا ہے. پیج نمبر 85 کے اوپر ہمارے پاس ایک اور ٹرمینالوجی ہے جسے ایڈوربس کہا گیا ہے. اور ایڈورب کیا ہوتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ایڈورب کیا ہوتا ہے. ایڈورب کے بارے میں ایک تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ یا مسکانسیپشن ہے, وہ یہ ہے کہ ایڈ اور ورب, ہم جس طرح ہیلپنگ ورب سے ہیلپنگ اور ورب کے ورب کی مدد کرنے والا لیتے ہیں, اسی طرح ہم ایڈ اور ورب لے لیتے ہیں. ایک ایسا لفظ جو ورب کے ساتھ ایڈ ہو کر اس کے میننگ میں اضافہ کرتا ہے. یہ ایک پارٹ تک تو ٹھیک ہے لیکن یہ فلی ڈیفینیشن ٹھیک نہیں ہے. تو ایڈورب کیا ہوتا ہے کہ این ایڈورب از اے ورڈ دیٹ ماڈیفائز اے ورب, ایڈجیکٹیو اور another adverb. اب یہ 3 کام کرتا ہے, یہ 3 لوگوں کے ساتھ اس کی فرینڈشپ اگر کہیں بچوں کو سمجھانے کی غرض سے کہ ایک محلہ ہے, اس کے اندر پارٹس آف اسپیچ اس محلے کا نام ہے, مختلف قسم کے اس میں پارٹس آف گھرانے ہیں, کوئی ناؤن ہے, کوئی پروناؤن ہے, کوئی ایڈجیکٹیو ہے, کوئی ورب ہے, کوئی ایڈورب ہے, کوئی پرپوزیشن ہے. تو اس میں ایک گھرانہ ایسا ہے جس کا نام ایڈورب ہے, وہ بہت ہنس مکھ ہے اور اس پارٹس آف اسپیچ کے محلے کے اندر اس کا یارانہ اور اس کی دوستی سب سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا ورب کے ساتھ بھی ہے, اس کی دوستی ایڈجیکٹیو کے ساتھ بھی ہے اور اس کی دوستی ایڈورب کے ساتھ بھی ہے. اس محلے میں جسے ہم پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں, کسی بھی گھرانے کے اس سے زیادہ جو ہے تعلقات نہیں ہیں, دوستیاں نہیں ہیں جتنی کہ ایڈورب کی ہے. ایڈجیکٹیو کی دوستی صرف جو ہے کیا ہے کہ وہ ناؤن کے ساتھ ہے, جبکہ ایڈورب جو ہے اس کی دوستی اور یارانہ جو ہے وہ نہ صرف ورب کے ساتھ ہے بلکہ ایڈجیکٹیو کے ساتھ بھی ہے اور اسی طرح دوسرے ایڈورب کے ساتھ بھی ہے. اس کا کام کیا ہے کہ یہ ہمیں بتاتا ہے, اٹ ٹیلز اس ہاؤ, وین, ویئر, ہاؤ مچ اور ٹو وٹ ایکسٹینٹ سم تھنگ ہیز ہیپنڈ. تو یہ ہمیں بتاتا ہے کیسے, کب, کہاں پر, کس مقدار کے اندر جو ہے وہ جو چیز ہے وہ رونما ہوئی ہے. اگر تھوڑا سا ہم دیکھیں تو کائنڈز آف ایڈوربس, یہاں پہ ہمارے پاس کائنڈز آف ایڈوربس جو ہیں وہ دی گئے ہیں. تو ایڈورب کی کچھ مختلف اقسام ہیں, ان پہ ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اس میں پہلی قسم ہے ایڈورب آف مینر. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ٹیلز ہاؤ سم تھنگ از ڈن, کہ کیسے وہ کام جو ہے وہ ہوا. جیسے کہ شی سنگس بیوٹیفلی, تو کیسا گاتی ہے؟ خوبصورت گاتی ہے. تو یہ اس کے مینر کو شو کرتا ہے, اس کے کام کرنے کے انداز کو بتاتا ہے. تو یہ ایڈورب آف مینر ہے. اسی طرح ایڈورب آف ٹائم ہے.
یہ ہمیں وقت کے بارے میں آگاہی دیتا ہے کہ اٹ ٹیلز وین سم تھنگ ہیپنڈ یا ہیپنس، کہ کب یا کس وقت جو ہے وہ کام رونما ہوتا ہے. تو یہ ایڈورب آف ٹائم کے ذریعے پتہ چلتا ہے. جیسے وی ول لیو ٹمورو. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ایڈورب آف جو ہے ٹائم ہے. یہ ہمیں بتائے گا کہ کس موقع پر اور کس وقت میں وہ کام جو ہے وہ ہوا ہے. اٹ ٹیلز وین سم تھنگ ہیپنس، جیسے کہ وی ول لیو ٹمورو. یہ ٹمورو ہمیں بتائے گا کہ ہم کب جو ہے وہ کام کریں گے، یا ہم اپنے سفر کا آغاز یا اس جگہ سے ہم کب جائیں گے. یہ ٹمورو کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا. اسی طرح ایڈورب آف پلیس ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ واقعہ یا حادثہ کس جگہ پر رونما ہوا ہے. یا اٹ ٹیلز ویئر سم تھنگ ہیپنس ہی لکڈ ایوری ویئر فار ہز کیز. تو یہاں پر ایوری ویئر جو ہے وہ ہمیں پلیس کے بارے میں بتاتا ہے. شی سٹس ہیئر. ہیئر جو ہے وہ یہاں پر بتاتا ہے کہ یہ وہ جو ہے یہاں پہ بیٹھتی ہے. تو یہ یہاں پر جو ہے یہ پلیس کو ریفلیکٹ کرتا ہے، پلیس کی طرف ریفر کرتا ہے. اسی طرح ایڈورب آف فریکوینسی ہے کہ کون سا کام کتنی مرتبہ کب کب ہوتا ہے. تو یہ فریکوینسی ہمیں بتاتی ہے. ٹیلز ہاؤ آفن سم تھنگ ہیپنس. جیسے آئی آلویز برش مائی ٹیتھ بفور بیڈ ہے. آئی یوزلی وزٹ زو ہے. تو یہ آئی آفن ٹیک اے کپ آف کافی. تو یہ جو آلویز ہے یا یوزلی ہے یا آفن ہے، یہ ہمیں فریکوینسی بتاتے ہیں کتنی دفعہ یا کتنی مرتبہ وہ کام جو ہے وہ رونما ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس انٹروگیٹو ایڈوربز ہیں. یہ انٹیروگیٹو نہیں ہے، یہ لفظ انٹروگیٹو ہے. انٹروگیٹو ایڈوربز ہیں یوز ٹو آسک کوشچنز. یہ جو WH فیملی ہے یہ بطور ایڈورب بھی استعمال ہوتی ہے. وین ول یو کم. تو یہ وین جو ہے وہ یہاں پر بطور انٹروگیٹو ایڈورب استعمال ہوا ہے. ریلیٹو ایڈوربز ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹروگیٹو ایڈوربز اس وقت ہوں گے جب ان کے فوراً بعد کوئی ہیلپنگ ورب استعمال ہوا ہے، تو تب یہ پکی بات ہے کہ یہ انٹروگیشن کے لیے استعمال ہیں کیے گئے ہیں. لیکن اگر ان ورڈز کے بعد میں ہیلپنگ ورب موجود نہیں ہے تو اس صورت میں یہ انٹروگیٹو جو ہے وہ ایڈورب نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ریلیٹو ایڈوربز ہوں گے. نمبر 85 کے اوپر ایڈورب کے کچھ سینٹینسز دیے گئے ہیں اور کہا یہ گیا ہے کہ ریڈ دا فالوئنگ سینٹینسز اینڈ نوٹس دا یوز آف ایڈوربس. جیسے کہ مائی مدر اسپیکس پولائٹلی. اب یہ پولائٹلی جو ہے وہ ایڈورب ہے اور جو ہے یہ مینرز کو شو کرتا ہے. دا برتھ ڈے پارٹی واز ڈیکوریٹڈ بیوٹیفلی. اب یہ بیوٹیفلی جو ہے یہ بھی مینرز کو شو کرتا ہے کہ کس طرح وہ پارٹی جو ہے ڈیکوریٹ کی گئی. تو بیوٹیفلی مینرز کو شو کرتا ہے. شی روڈ اے اسٹوری نیٹلی. شی روڈ اے اسٹوری نیٹلی. تو یہاں پر نیٹلی جو ہے یہ بھی اس کے مینرز کو شو کرتا ہے اور نیٹلی جو ہے وہ ایڈورب آف مینر کے طور پر یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے. شی کلینز دا روم ہریڈلی. اور یہاں پر بھی ہریڈلی جو ہے اس کے مینرز کو شو کر رہا ہے کہ اس نے کمرہ کیسے صاف کیا، جلدی جلدی صاف کر لیا. دا اولڈ وومن واکڈ سلولی. اب خاتون جو ہے اس نے کیسے چلی، آہستگی کے ساتھ. تو یہ آہستگی جو ہے یہ بھی مینرز کو شو کرتا ہے. تو یہاں پر جتنے بھی دیے گئے ہیں وہ سارے ایڈورب آف مینرز ہیں جنہوں نے جو ہے وہ موڈیفائی کیا ورب کو. اسپیکس کو پولائٹلی نے کیا، ڈیکوریٹڈ کو بیوٹیفلی نے کیا. شی روٹ اے اسٹوری نیٹلی. اور یہاں پر نیٹلی جو ہے یہ موڈیفائی کر رہا ہے روٹ کو، یعنی ورب کو موڈیفائی کر رہا ہے. اسی طرح شی کلینز دا روم ہریڈلی. اور یہاں پہ ہریڈلی جو ہے وہ کلینز کو موڈیفائی کر رہا ہے. اور اسی طرح دا اولڈ وومن واکڈ سلولی. اور سلولی جو ہے اس واک کو موڈیفائی کر رہا ہے. Here we have come to an end of the topic adverbs. آگے بڑھتے ہیں. بک کے پیج نمبر 86 کے اوپر ہمارے پاس ایک پنکچویشن کے لیے چھوٹا سا پیراگراف ہے. پنکچویشن کا ہم پچھلے 3 چیپٹرز میں مسلسل اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ پنکچویشن کیا ہوتی ہے. پنکچویشن بنیادی طور پر وہ سمبلز یا مارکس ہوتے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں in order to make the things more clear. مثال کے طور پر گفتگو کرنے والا جو ہے وہ کہاں پر رکا، کہاں پر ٹھہرا، کہاں پر اس نے پاز کیا، یہ ساری باتیں، یا اس نے فیشل ایکسپریشنز استعمال کیے کوشچن کرنے کے لیے، سرپرائز شو کیا. یہ ساری چیزیں ہم تحریر میں اسی صورت میں جو ہے وہ شو کر سکتے ہیں جب ہم مختلف قسم کے پنکچویشن مارک استعمال کیے کریں. پنکچویشن مارکس میں جو ہے کوئکلی میں ایک ریویو کر لیتا ہوں کہ فل سٹاپ ہے، اور فل سٹاپ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں
جب ہم یہ ظاہر کرنا ہو کہ سنٹینس مکمل ہو گیا یا گفتگو مکمل ہوئی اور وہ گفتگو جو کرنے والا تھا اس نے ایک لمحے کے لیے وہاں پہ رکا، توقف کیا، اس کے رکنے کو، توقف کرنے کو ہم جو ہے وہ شو کرتے ہیں فل سٹاپ کے ساتھ. اس کے بعد ہے ہمارے پاس کوشچن مارک ہم لگاتے ہیں جب ہم نے یہ ظاہر کرنا ہو کہ گفتگو کرنے والا جو تھا اس نے جو ہے وہ سننے والے سے ایک سوال کیا، اور سوال کے جو ہے وہ اوپن اینڈیڈ ہوتے ہیں جس میں ہم WH فیملی سے کویشچن کرتے ہیں، یعنی واٹ وین ویئر سے. دوسرا ہوتا ہے ہیلپنگ ورب سے اسٹارٹ ہونے والے کویشچنز، اور یہ یس یا نو والے کویشچنز ہوتے ہیں، اور اس میں ہم صرف یس یا نو، یہ سننے والا یس یا نو سے جواب دے دیتا ہے. اور تیسری جو قسم ہوتی ہے وہ اسٹیٹمنٹ کنفرمیشن ہوتی ہے. اس میں کیا کرتے ہیں کہ جو گفتگو کرنے والا گفتگو کے ساتھ ساتھ اپنی بات کی کنفرمیشن کے لیے ایک چھوٹا سا سوال کر لیتا ہے، جیسے کہ از اٹ ویری ہاٹ ٹوڈے ازنٹ اٹ. تو یہاں پر اپنی جو بات تھی اس کی کنفرمیشن سننے والے سے وہ لے رہا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سائن آف ایکسکلیمیشن ہے. سائن آف ایکسکلیمیشن ہم اس جگہ پر استعمال کرتے ہیں جہاں پر کسی بھی حیرانگی کا اظہار کرنا ہو، خوشی یا غم کا اظہار کرنا ہو، تو وہاں پر ہم سائن آف ایکسکلیمیشن لگاتے ہیں. اور سائن آف ایکسکلیمیشن جو ہے یہ الٹا آئی جو ہے اس طرح کا سمبل اس کا ہوتا ہے. اسی طرح کاماز ہیں. کاما ہم استعمال کرتے ہیں وہاں پر جہاں پر ہم نے کسی بھی سینٹینس میں دو سے زیادہ ناؤن آ جائیں تو ان ناؤنز کو ایک دوسرے سے سپریٹ کرنے کے لیے ہم کاماز کا استعمال کرتے ہیں. دوسرا کاما کا جو استعمال ہے وہ یہ ہے کہ ہم سبارڈینیٹ کلاس کو مین کلاس سے الگ کرنے کے لیے کاما جو ہے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں. آئی ریپیٹ کہ سبارڈینیٹ کلاس کو مین کلاس سے الگ کرنے کے لیے کاما کا استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ ہی سیز کاما انورٹڈ کاما اسٹار آئی ایم یور کولیگ فل اسٹاپ اور انورٹڈ کاماز کلوز. اب یہ ہی سیز جو ہے یہ سبارڈینیٹ کلاس ہے جس کو ہم نے کاما کے ذریعے مین کلاس سے الگ کر دیا. اس کے بعد کیپٹلائزیشن ہے. کیپٹلائزیشن جب بھی سینٹینس شروع ہوتا ہے تو اس کا جو انیشیل لیٹر ہوتا ہے وہ ہم اس کو کیپٹلائز کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی پراپر ناؤن آ جائے، کسی زبان کا نام آ جائے، کسی ملک کا نام آ جائے، اور اسی طرح ہفتے کے دنوں کے نام آ جائیں، مہینے کے دنوں کے نام آ جائیں، تو ہم ان کو جو ہے وہ کیپٹلائز جو ہے وہ کرتے ہیں. تو یہاں پر پیراگراف ایک چھوٹا سا دیا گیا ہے اور اس کو میں ریڈ آؤٹ کرتا ہوں کہ ری رائٹ اینڈ پنکچویٹ دا گیون sentences using the full stop, question mark and exclamation mark in your notebook. تو جو وہ ہے اس کو میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے. اس میں the last time ہے تو اس میں T جو ہے پہلا being the first word، اس کا پہلا لیٹر T جو ہے وہ کیپٹل ہوگا. I went to Murray. اب یہاں پر آئی جو ہے وہ اسمال لکھا ہے، ہم اس کو کیپٹلائز کریں گے کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ آئی جب اکیلا آتا ہے تو وہ کیپٹلائز ہوتا ہے. اسی طرح مری ایک پراپر ناؤن ہے، ایک پلیس کا ناؤن ہے تو وہ کیپٹلائز ہوگا. اس کے بعد ہم کوما لگائیں گے. اٹ رینڈ آل ڈے فل اسٹاپ. پھر اگلا سینٹینس شروع ہوگا، اوپر وہاں پہ انہوں نے آئی جو ہے وہ اسمال دی ہے، ہم اس کو کیپٹلائز کریں گے. آئی فورگاٹ مائی امبریلا کوما. سو آئی جو ہے اس کو ہم کیپٹلائز کریں گے. سو آئی گاٹ سوکڈ فل اسٹاپ. آگے ہے ہیو یو ایور ڈن دیٹ اٹ واز ریئلی ویری سلی. اچھا یہاں پر ہیو ایک نیا سینٹینس شروع ہوگا تو ایچ جو ہے وہ ہم اس کو کیپٹلائز کریں گے. ہیو یو ایور ڈن دیٹ. اب یہ جو ہے کلوز اینڈیڈ کویشچن ہے، اس کے آخر میں ہم سوالیہ نشان لگائیں گے. اب اگلا سینٹینس شروع ہو رہا ہے اٹ کے ساتھ تو اس کا آئی ہم کیپٹل لگائیں گے کہ اٹ واز اے ویری سلی تھنگ ٹو ڈو فل اسٹاپ. پھر نیکسٹ سینٹینس شروع ہو رہا ہے جس میں ہم نیکسٹ جو ہے اس کا این کیپٹل لکھیں گے. نیکسٹ ٹائم کوما. آئل بی کیئرفل تو آئل میں آئی کے ساتھ اپوسٹرافی لگا کر ڈبل ایل لکھیں گے. تو یہ اپوسٹرافی جو ہے یہ کانٹریکشن کو شو کرتی ہے. آئل بی کیئرفل اور آخر میں فل اسٹاپ. ایک چھوٹا سا پیراگراف تھا جس کو ہم نے پنکچویٹ کیا. نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک ہے نمبر 86 کے اوپر رائٹنگ پورشن کے اندر شارٹ انویٹیشن رائٹنگ کا کہا گیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم جو ہے وہ اس کی طرف آئیں کہ شارٹ رائٹنگ کریں اور اس کا رپلائی کریں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شارٹ رائٹنگ جو ہے اس کے امپورٹنٹ فیچرز کیا ہیں. شارٹ انویٹیشنز جو ہیں
شارٹ رائٹنگ نہیں، رادر شارٹ انویٹیشنز جو ہیں ہم لکھتے ہیں اس میں کیا امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جن کو ہم سامنے رکھتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے ہم گریٹنگس لکھتے ہیں. اٹ بگن ود اے وارم اینڈ پولائٹ گریٹنگ ہے، جیسے ڈیئر علی، ہیلو فرینڈس ہو گیا. تو یہ وارم گریٹنگ سے اور پولائٹ گریٹنگ سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اس میں پرپز آف انویٹیشن لکھا جاتا ہے کہ کیوں جو ہے وہ انویٹیشن جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے. تو کلیئرلی اسٹیٹ واٹ دا ایونٹ از، اس میں بڑا کلیئرلی لکھا جاتا ہے کہ وہ ایونٹ کیا ہے جس کے لیے وہ انویٹیشن دی جا رہی ہے. مثال کے طور پر آئی ایم ہیونگ اے برتھ ڈے پارٹی، تو یہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ انویٹیشن کس لیے ہے کہ برتھ ڈے پارٹی پہ آپ انوائٹ کیا جا رہا ہے. اسی طرح نمبر 3 پر ہم کیا کرتے ہیں، ایونٹ ڈیٹیلز لکھتے ہیں. ایونٹ ڈیٹیل سے کیا مراد ہے، اس میں ہم انکلوڈ کرتے ہیں ڈے، ٹائم، ڈیٹ اور پلیس آف دا ایونٹ. یہ کس جگہ کے اوپر، کس دن، کس وقت جو ہے وہ ایونٹ جو ہے رونما ہوگا، تو یہ ہم اس کے ایونٹ کی ڈیٹیلز دیتے ہیں. فار ایگزامپل دا پارٹی ول بی آن سیٹرڈے ایٹ 5 PM ایٹ مائی ہاؤس. تو اس میں کیا ہو گیا، دن بھی لکھا گیا، ٹائم بھی لکھا گیا اور مقام بھی جو ہے وہ لکھا گیا کہ کس دن، کس مقام پر اور کس وقت پہ وہ جو ہے پارٹی شروع ہوگی. چوتھی چیز جس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں وہ ہے ٹون اینڈ لینگویج. کیپ اٹ شارٹ، فرینڈلی اینڈ پولائٹ. مختصر لکھنا ہے، دوستانہ رویہ رکھنا ہے اور مہذب الفاظ کا جو ہے پولائٹ الفاظ کا انتخاب کرنا ہے. فار ایگزامپل یوز سمپل اینڈ کلیئر لینگویج، اس میں سمپل اور کلیئر قسم کی لینگویج آپ نے استعمال کرنی ہے. بچوں کو ہم نے یہ سکھانا ہے. اسی طرح اس کی کلوزنگ لائنز ہوتی ہیں، اینڈ ود اے ہوپ فل اور پولائٹ نوٹ. اس کو ایک امید کے ساتھ اور ایک پولائٹ نوٹ کے ساتھ اینڈ کریں گے. مثال کے طور پر ہوپ یو کین کم اور لوکنگ فارورڈ ٹو سیئنگ یو. تو یہ کیا ہے، ہوپ بھی ہے اور پولائٹ ورڈز کا انتخاب بھی کیا گیا. اینڈ پہ ہے سینڈرس نیم لکھا جاتا ہے. آلویز مینشن ہو از انوائٹنگ. ایگزامپل یور فرینڈ سارا. اب ہم آتے ہیں اس نوٹ کی طرف جو اس میں بک میں پیج نمبر 86 پہ دیا گیا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ رائٹ اے شارٹ انویٹیشن ٹو یور فرینڈ فار اے برتھ ڈے پارٹی. تو ایک میں نے جو ہے آپ کے لیے ایک سیمپل جو ہے پریپیئر کیا ہے. جیسے کہ اس میں اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں ہم نے کہا تھا کہ اس کے اندر ہم کیا کریں گے کہ اس کی شروعات کریں گے گریٹنگ سے، اور اس میں کہا تھا ڈیئر یا ہیلو ہم لکھیں گے. تو میں نے لکھا ہے ڈیئر داؤد، اور اس کی جو ہے وہ یہ تو اس کی ہوگی گریٹنگس. اور اس کے بعد ہم نے یہ کہا تھا کہ اس میں پرپز آف دا انویٹیشن ہو. تو ہم نے شروعات کی ہے آئی ایم ہیونگ برتھ ڈے پارٹی اینڈ آئی ووڈ لو فار یو ٹو کم. تو یہ پرپز ہو گیا. پھر تیسرے نمبر پر تھا اس کا ہم جو ہے ڈیٹیلز دیں گے ایونٹ کی. تو یہاں پر میں نے ڈیٹ لکھی ہے سیٹرڈے جون 15. ٹائم ہے 3 PM ٹو 6 PM اور پلیس ہے مائی ہاؤس اور ساتھ ایڈریس لکھ دیا ہے 123 ہیپی اسٹریٹ. اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم کیا کریں گے کہ ہم جب وہ دیں گے تو اس کی ٹون اینڈ لینگویج ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جتنے بھی چیزیں مینشن کی گئی ہیں ان سب میں پولائٹ جو فیکٹر ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. اس کے بعد کلوزنگ لائنز ہیں. کلوزنگ لائنز میں ہم نے کیا لکھا ہے، دیر ول بی گیمس، کیک، میوزک اینڈ لاٹس آف فن. آئی ہوپ یو کین کم اینڈ سیلیبریٹ ود می. تو یہ جو ہے وہ کلوزنگ لائنز ہیں کہ آئی ہوپ یو کین کم اینڈ سیلیبریٹ ود می. اس کے بعد سینڈرس نیم ہے. سینڈرس نیم میں ہم نے لکھا ہے یور فرینڈس ماما ابراہیم. تو یہ سارے فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک چھوٹے سی انویٹیشن جو ہے وہ میں نے لکھی ہے. اور آئی ہوپ سو کہ آپ بھی بچوں کو ان پوائنٹس کو بتائیں گے اور ان کی پریکٹس کروائیں گے. اسی طرح اس کا جو سیکنڈ پارٹ تھا وہ یہ تھا کہ رائٹ اے شارٹ نوٹ ایکسیپٹنگ دا انویٹیشن ابو. کہ آپ نے اس کا جواب بھی دینا ہے، جو آپ کو انویٹیشن دی گئی ہے اس کا جواب بھی دینا ہے اور ایکسیپٹنس شو کرنی ہے. سیم اسی پیٹرن میں ہم اس کو لکھیں گے کہ وہاں پہ گریٹنگ سے سٹارٹ ہوگا. تو سمامہ ابراہیم نے لکھا تھا، داؤد اس کو جواب دے رہا ہے کہ ڈیئر سمامہ ابراہیم، تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو یور برتھ ڈے پارٹی. آئی ایم سو ایکسائٹیڈ اینڈ آئی ول ڈیفینیٹلی کم. تو یہ شکریہ بھی ادا کیا پولائٹ ورڈز کے اندر اور ساتھ میں ایشورنس بھی دے دی کہ میں جو ہے پارٹی میں شریک ہوں گا. کی ناٹ ویٹ ٹو ہیو فن ود یو. اور اس کا رپلائی بھی کیا کہ جہاں پر اس نے کہا تھا کہ گیمس ہوں گی، فن ہوگا،
اور کھانے پینے کا انتظام ہوگا، وہ ساری چیزوں کا جواب اس نے دیا. تو اینڈنگ کلوزنگ میں ہے کہ یور فرینڈ محمد داؤد، تو اس طرح کر کے اس انویٹیشن کا جو ہے رپلائی دیا گیا. تو جو شارٹ انویٹیشنس ہیں ان میں اسٹارٹ لیں گے ہم گریٹنگ سے، پرپز آف دا انویٹیشن لکھیں گے، ایونٹ کی ڈیٹیلز لکھیں گے. جو امپورٹنٹلی چیز ہے وہ لینگویج اور ٹون جو ہے پولائٹ رکھنی ہے، پھر کلوزنگ لائنس ہوں گی اور اسی طرح سینڈرز نیم ہوگا. معزز اساتذہ کرام، چیپٹر نمبر 8 جو ہے ہم اس کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں. چیپٹر تھا گڈ اسٹڈی ہیبٹ. ہم نے اس کے ٹیکسٹ ٹرانسلیشن بھی دیکھی اور اسی طرح جو ایکسرسائز کے اندر گیون گرامیٹیکل پوائنٹس ہیں ان کو بھی دیکھا. ہمارا جو ایکسرسائز کا کام تھا وہ ختم ہو گیا. آئی ہوپ سو کہ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.